بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرا نام بیٹا سید محمد فاروق بیٹا میری آپ بیٹی یہ ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی ہے تو غالباً میرے والد صاحب تھے، اتنی ہوش ہے مجھے کہ میرے والد صاحب مجھے کندھے پہ اٹھا کے ہم نے ایک دیوار کو کراس کیا تو دیوار کو کراس کرنے کے بعد ہم پہلیوں کے اندر بھاگ رہے تھے، تیز چل رہے تھے کہ ایک سکھوں کا جتھا آیا، اس میں کو 8-9 نوجوان سکھ تھے۔ انہوں نے حملہ کیا، والد صاحب کو نشانہ بنایا تو والد صاحب مجھے وہیں پہ چھوڑ کے تو پیچھے پہلیاں تھی ان کے اندر کہیں چھپنے کی کوشش کی، تو وہ جو سکھ تھے مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلے گئے۔ ان کے ساتھ کیا بیتی مجھے نہیں پتا، میں اکیلا تھا، رونا شروع ہو گیا تو روتا روتا وہاں سے ایک سڑک آئی پکی، سڑک کے اوپر میں روتا رہا۔ تو کبھی کبھی کوئی گاڑی بھی چلتی تھی، گاڑی کے پیچھے میں بھاگتا کہ مجھے لے جاؤ، تو ایک اللہ کا بندہ آیا، اس نے ہاتھ پہ ڈانگ پکڑ رکھی تھی، وہ مجھے پکڑ کے اپنے گھر میں لے گیا۔ کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ وہ چلا ہوگا، مجھے یہ نہیں پتا کیسے لے کے گیا، اس کے پاس سائیکل تھا، کوئی کیا چیز یاد نہیں مجھے۔ تو باہر کا اپنے گھر میں رکھا اس نے، تو مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا یہ تیرا گھر ہے، اس نے کہا یہ تیرا گھر ہے۔ تو اس کے بعد میں تقریباً 3 سال رہا۔ اس کا نام تھا امرو، اس کے بیٹے کا نام تھا بوٹا، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان کے گاؤں کا نام تھا دیوی داس پورہ۔ تو یہ 3 چیزیں مجھے وہاں جا کے پتہ، میرا اپنا نام کیا تھا، والد صاحب کا نام کیا ہے، مجھے کوئی چیز خبر نہیں۔ مجھے وہ لوگ کاکا کہتے تھے، کاکا، باہر نکلوں تو مجھے کہتے مسلح، مجھے نہیں پتا مسلح وہ کیوں کہتا ہے۔ 3 سال میں ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد پولیس آئی، میرے خیال میں ان کا آپس میں یہ معاہدہ ہوا کہ جو ایسے بچے پیچھے رہ گئے ہیں ان بچوں کو منتقل کیا جائے اپنے ملکوں کی طرف۔ جو مسلمانوں کے بچے وہاں رہ گئے ہیں یا انڈیا والوں کے بچے ادھر رہ گئے ہیں، ایک دوسرے علاقوں میں منتقل کرنا۔ تو ہمارے گھر میں پولیس آئی، تو پولیس نے دیکھا مجھے، اس نے حاصل کیا مجھے ان سے۔ تو میں رونا شروع ہو گیا، کافی رویا میں۔ اتنی دیر میں وہ جو امرو تھا، وہ پہلی کے اوپر کام کرتا تھا، وہ بھی آ گیا، اس کو پتہ چلا آ گیا، بیچارہ رونا شروع ہو گیا۔ تو مجھ سے وہ پولیس والے کہنے لگے کہ بیٹا تجھے یہ چکر لگا کے سیر کرا کے واپس لے آئیں گے، یہ کہا انہوں نے۔ تو ایک تھانے میں لے گئے، 3 دن وہاں رہا، پھر کسی کیمپ میں لے گئے، کیمپ میں کوئی ہفتہ رہا، پھر کسی اور کیمپ میں، ایسے گھماتے رہے وہ۔ شاید وہ اس لیے ان کا گھومنا تھا، اگر وہ کسی یہاں کے آدمی کا بچہ ہو تو وہ حاصل کر لے۔ پھر انہوں نے مجھے پاکستان منتقل کیا، تو یہاں پہ سرکاری کیمپ تھا، اس کا نام تھا ملی دار الاطفال۔ یہ جو برجی کے اندر وہ کیمپ ہے، ابھی اس کا نشان ہی ہے، کیونکہ ہم جیسے جو بچے تھے سب بڑے ہو گئے، بچوں والے باہر اپنا کام کرتے ہیں، کوئی پڑھ گیا، کوئی کام کرنے لگا۔ تو میں جب یہاں آیا تو تقریباً 250 کے قریب بچے تھے، بچیاں۔ جی، سب کا حال یہی تھا، سب کی کہانی یہی تھی کہ پیچھے اپنے والدین سے وہ چھوٹے، کسی نے ان کو پکڑا، تو بعد میں ان کو پولیس لے کے یہاں پہنچی۔ تو وہ جو کیمپ تھا، اس کیمپ سے پھر کوئی اللہ کا بندہ تھا، یہ مسجد ہمارے پاس ہے، ان کے جو امام تھے، اس کیمپ سے اس امام صاحب نے 6 بچوں کو حاصل کیا،
6 بچوں کو، یتیم بچوں کو، اور ہم سے کہا انہوں نے کہ میں تمہیں اپنا بیٹا بنا کے رکھوں گا، تمہیں پڑھاؤں گا، دین پڑھاؤں گا۔ ہم 6 بچے آ گئے، لیکن 5 بچے تو یہاں نہ رہ سکے۔ ہاں، وہ سختیاں، کوئی ایسی باتیں برداشت نہ کر سکے، لیکن میں اکیلا رہ گیا۔ تو اللہ کا کرم، میں نے جب قرآن حفظ کیا تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ بیٹا ماشاءاللہ تو نے بہت بڑا کام کیا، اب بتا تیری نیت کیا ہے؟ یہ سوال کیا انہوں نے مجھ سے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ہم انہیں کہتے تھے قاری صاحب، میں نے کہا قاری صاحب میری خواہش یہ ہے کہ میں فوج میں بھرتی ہوں، فوج میں جانا ہے میں نے۔ تو کہنے لگے فوج میں کیوں جانا ہے؟ میں نے کہا جن لوگوں نے میرے والدین کو شہید کیا ہے میں نے ان سے بدلہ لینا ہے، یہ میرے دل کے اندر خواہش ہے۔ تو یہ بات سن کے وہ حیران رہ گئے، اور مجھے یاد ہے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا انہوں نے، کیونکہ ان کا بچہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کہنے لگے ماشاءاللہ بیٹا تیری بہت اچھی خواہش ہے، بہت اچھی نیت ہے، تیری خواہش ہے تو پاکستان کی حفاظت کرے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ پورے اسلام کی حفاظت کر، اس میں پاکستان بھی آئے گا، میں تجھے عالم، پورا عالم بناؤں گا۔ ہاں، انہوں نے پھر مجھے عالم بنانے کے لیے مدینہ یونیورسٹی بھیجا، ڈبل MA کرایا اور پورا علم پڑھایا انہوں نے، میری شادی بھی کی، شکر ہے اب میرے بچے ہیں، ان کی مسجد ہے اس کا میں خود امام ہوں، بچے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مسجد ہے، مدرسہ ہے۔ تو الحمدللہ زندگی اب ایسے گزر رہی ہے۔ بیٹا آپ نے 2 باتیں پوچھی، ایک تو یہ کہ وہ جو میرے ساتھی تھے، لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھیں، ماشاءاللہ بہت سارے موجود ہیں اس وقت بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ہاں جی، ان سے تعارف ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، جس طرح فضل صاحب ہے ان سے میری رشتہ داری ہوگی، اسی طرح دوسرے جو ساتھی ہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، کچھ باہر بھی چلے گئے، تو جو موجود ہیں جن سے واقفیت ہے ان سے تو ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ہم گویا کہ ایک قسم کا ایک خاندان ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم بڑی خوشی ہوتی ہے ایک دوسرے سے مل کے۔ ہاں جی، ہمیں ان سے مل کے جتنی خوشی ہوتی ہے ایسے جیسے کہ انسان کو اپنوں سے مل کے ہوتی ہے۔ ابھی میں کل ایک دوست کو مل کے آیا ہوں، یتیم خانے کے ساتھ، اس کی دکان ہے، کافی دیر میں اس کے پاس بیٹھا رہا، پرانی باتیں ہوتی نہیں۔ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آج کے دن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اتنی بڑی، نہ کہ ناچ گانا، نہ کہ آوارہ گردی، نہ کہ شور ہنگامہ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جی اس کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ تو شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اور نعمتیں برکتیں دے گا، برکت ڈالے گا اللہ میاں اس میں۔ اب پاکستان کتنا پریشان ہے مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر کتنی پریشانی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کا حق ادا نہیں کر رہے، اس کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ 14 اگست کو لوگ خوشی مناتے ہیں، دیکھو جی ایک مسلمان جو ہے اس کا خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے، ایک ہے آوارگی نہیں، آوارگی کو خوشی نہیں کہتے، یہ آوارگی اللہ کو ناپسند ہے۔ دوستوں سے ملو، کھلاؤ پلاؤ، حقدار جو ہیں، فقیر جو ہیں ان کا حق ادا کرو۔ حقدار کو حق دے کر انسان کو جو خوشی ہوتی ہے یہ بہت بڑی خوشی ہے، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ تو ایسے موقع پر حقدار کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، یہ خوشی کی بات ہے، نہ کہ یہ کہ آوارہ گردی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ 14 اگست کو، صحیح بات ہے
شکر ہے خدا کا، میرا خاندان تو ہے لیکن پچھلا کوئی نہیں دیکھا ہی نہیں کسی کو۔ وہ یاد آتے ہیں، رو بھی پڑتے ہیں جب بھی ان کو یاد کرتے ہیں، خاص کر کے ایسے موقع پر آگے پیچھے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ والد کے ساتھ کیا ہوا، جو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اللہ جانے بیچارہ بچا کہ نہیں بچا ہے جی، کیا ہوا، ماں کے ساتھ کیا ہوا، اگر بہن بھائی تھے تو کہاں ہیں، کیا ان کی حالت ہے، یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ دوسروں کو بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے بھائی، دوسری کے ماؤں کو باپوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے عزیز ایسے موقع پہ یاد آتے ہیں۔ تو یہ حالت ہوتی ہے ہماری اس دن پہ۔ میں جب کیمپ میں آیا، کیمپ میں تو استانی نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو میں نے کہا کاکا۔ تو استانی کہنے لگی بیٹا کاکا تو کاکے تو یہ سب ہیں جتنے بیٹھے ہیں، تیرا نام کیا؟ میں نے کہا نام نہیں پتا، نام مجھے نہیں پتا۔ وہ استانی نے میرا نام رکھا فاروق، میری استانی نے۔ تو اس دن سے اپنا جتنے ڈنٹی کارڈ ہیں میرے، ہاں تو محترم قاری صاحب جو تھے ہمارے، جب میں نے حفظ کرنے کے بعد دینی تعلیم کے لیے دوسرے کسی علاقے میں جانا چاہا تو انہوں نے کہا ابھی وہ تجھ سے تیری ذات پوچھیں گے، ذات پوچھیں گے، کیونکہ ہر پوچھتا ہے جب آپ کالج میں جائیں، نئی جگہ پہ جائیں، نام پوچھتا ہے، ذات پوچھتا ہے، تو تیری ذات پوچھو۔ مجھے تو اپنے نام کا پتہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آج سے تو سید ہے، اپنا نام سید بتا دیا کرنا۔ ہاں جی، اس طرح سے میں میرے ڈٹی کا جتنے سید محمد فاروق، اور باپ کا نام بھی انہوں نے رکھا ولد عبداللہ، ولد عبداللہ، کیونکہ باپ بھی لکھتے ہیں، ہاں جی باپ بھی لکھتے ہیں، تو اسی نام سے میں مشہور ہو گیا۔ اصل نام کا مجھے پتہ نہیں، تو یہ نام ان بزرگوں نے رکھے میرے خیال میں 2.5 سال، زیادہ سے زیادہ 3 سال، زیادہ سے زیادہ 3 سال ہو گئے، کیونکہ مجھے اپنے نام کا نہیں پتا، زور بھی ڈالوں تو نام کا نہیں پتا، باپ کے نام کا نہیں پتا، باپ کی شکل بھی یاد نہیں، کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا بیچارے نے، ہاں تو بس نیچے رکھا، میں نے ایک دفعہ یوں کر کے پیچھے دیکھا انہیں، ایک دفعہ یوں دیکھا تو پیچھے کھیت تھے بڑے بڑے، ان کے اندر وہ چلے گئے، تو میرے سامنے تھے 5-6 سکھ نوجوان، مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا، سارے ان کے پیچھے بھاگ گئے۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب انڈیا میں تھا، عجیب لوگ ہے، بات ہے کہ وہ جو انڈیا کی فیملی تھی جن کے پاس میں رہا، تو ابھی جب یہ میرا انٹرویو پہلے شائع ہوا تو ان لوگوں سے فون کے اوپر میری بات ہوئی ہے جن کے پاس میں رہا، ہاں جی وہ عیسائی لوگ تھے، ماشاءاللہ وہ عیسائی تھے، لیکن بوٹا ہاں عیسائی، اس کا باپ امرو عیسائی تھے، ہاں تو مجھے تو وہ کاکا یا کیا کہتے ہیں مسلا، 2 ہی نام کہتے تھے، 2 ناموں سے پکارتے تھے، کاکا کیونکہ پنجاب میں بچے کو کہتے ہیں، تو مسلا اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہاں ان کے پاس ہی مشہور تھا کہ مسلمانوں کا بچہ ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ مسلا اس لیے، بس پیغام کیا کہتے ہیں، گیا پدی کا شورا، ہماری طرف سے کیا پیغام ہے؟ پیغام تو ہے جو بڑے لوگ ہیں ان کی جانب سے پیغام ہے، لوگوں کی اصلاح کریں، ہاں جی لوگوں کے سیدھے راستے پہ رہنے کے لیے ان کے لیے دعا کریں، کوشش کریں۔ میرے الحمدللہ 9 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 4 بچیاں ہیں، شکر ہے سب اپنے اپنے گھر میں ہیں، بچوں والے ہیں، تو میں نے کوشش کی بچے جو ہیں حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، AA ہیں، تو پڑھایا ان کو میں نے، اسی طرح بچیاں بھی ماشاءاللہ کامیاب ہیں۔ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں پاکستان کا مخلص ہونا چاہیے، پاکستان کے لیے ہمیں قربانی دینی چاہیے، پاکستان کے لیے مخلص
پاکستان سے نفرت نہیں اور پاکستان کو دھوکہ نہیں اور پاکستان کے لیے کبھی برائی نہ سوچیں، پاکستان کی اچھائی سوچیں، اور جو پاکستانی ہیں چاہے کس مسلک کے ہوں، پاکستانی ہیں، انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کس مسلک کے ہوں، کس مذہب کے ہوں، ہمارے بھائی ہیں، انسان ہیں، وہ آدم کی اولاد ہیں، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ کوئی عیسائی بن گیا، کوئی فلاں بن گیا، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا، یہ اس کا اپنا حق ہے۔ پاکستان کی خیر سوچیں، پاکستانیوں کی خیر سوچیں اور پاکستان کو دھوکہ نہ دیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ ہاں جی، یہی بات ہے، اسی میں ہماری انشاءاللہ کامیابی ہے۔ تو جتنے بھائی دیکھنے سننے والے ہیں سب کو میرا سلام، اور اللہ تعالیٰ سب کی خیر رکھے اور سب کو اچھی زندگی دے، سب کو برکت دے۔ وصلی اللہ علی حبیبنا محمد۔